اس چینل میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مکمل تاریخ دیکھ سکتے ہیں، کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور کیا کیا تکلیفات برداشت کیں، آپ کے دور میں کون کون سی جنگیں ہوئی اور آپ نے کون کون سی جنگوں میں حصہ لیا، آپ کے دور میں اپنے حکومت کو کس طرح کنٹرول کیا اور کون کون سے اقدامات کیے، آپ کے دور میں کون کون سے فتنے پیدا ہوئے اور آپ نے ان کا کس طرح سامنا کیا اور کس طرح ان فتنوں کو جڑ سے ختم کر دیا۔ آپ کا حسن سلوک دیکھ کر بہت سے غیر مسلم مسلمان ہوئے۔ آپ قادو قوانین جو اپنی عوام کے لیے بنائے تھے آج بھی بہت سارے غیر مسلم ملکوں میں لاگو ہیں۔ نام و نسب، کنیت اور القاب۔ آپ کا نام و نسب یہ ہے: عمر بن خطاب بن نفیل بن عبدالعز ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رضا بن عدی بن کعب بن لاؤ بن غالب القرشی الادوی۔ آپ کا نسب کعب بن لاؤ بن غالب پر نبی اکرم علیہ السلام کے نسب نامہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ آپ کا لقب فاروق ہے، اس لیے اپنے مکہ مکرمہ میں جب اسلام ظاہر کیا تو اس کے ذریعے سے اللہ نے کفر اور ایمان کے درمیان کھلی جدائی کر دی۔ پیدائش اور جسمانی اوصاف۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ کے جسمانی اوصاف یہ تھے کہ آپ خوب گورے چٹے سرخی مائل رنگ کے تھے، دونوں رخسار، ناک اور دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں، دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی تھیں، گوشت سے بھرے ہوتے اعضا، دراز قامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے، سر کے آگے کے بال گرے ہوئے تھے، قد و قامت کے اتنے لمبے گویا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوں، سخت طاقتور تھے، کمزور اور بزدل نہ تھے، مہندی کا خضاب لگاتے تھے، مونچھیں دونوں طرف بڑی رہتی تھیں، جب چلتے تو تیز چلتے اور جب بولتے تو تیز بولتے اور مارتے تو کاری ضرب لگاتے۔ خاندان۔ آپ کے والد خطاب بن نفیل ہیں۔ آپ کے دادا نفیل بن عبدالعز ان لوگوں میں سے تھے جن کے پاس قریش کے لوگ فیصلہ لے کر آتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حنتمہ بنت ہاشم بن مغیرہ ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ ابو جہل کی بہن تھیں، لیکن اکثر مورخین کے نزدیک وہ ہاشم یعنی ابو جہل بن ہشام کے چچا کی لڑکی ہے۔ آپ کی بیویوں، لڑکوں اور لڑکیوں کی تفصیل یہ ہے کہ اپنے زمانہ جاہلیت میں زینب بنت مظعون یعنی عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بہن سے شادی کی، اس سے عبداللہ، عبد الرحمن کلاں اور حفصہ کی ولادت ہوئی، اور ملکہ بنت جرول سے شادی کی، اس سے صرف ایک لڑکا عبید اللہ پیدا ہوا۔ اپنے اس کو جنگ بندی کے دوران طلاق دے دی اور اس سے ابو جہم بن حذیفہ نے شادی کر لی، اور قرابہ بنت ابی امیہ مخزوم سے شادی کی، اسے بھی طلاق دے دی، پھر اس سے عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی، اور عام حکیم بنت حارث بن ہشام سے اس وقت شادی کی جبکہ ان کے شوہر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کو شام میں شہید کر دیا گیا۔ اس سے فاطمہ کی پیدائش ہوئی، پھر آپ نے اسے بھی طلاق دے دی اور ایک قول بھی ہے کہ اپنے طلاق نہیں دی۔ نیز اپنے جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن ابی الفل سے شادی کی جس کا تعلق قبیلہ اس سے تھا، اور اپنے عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل سے شادی کی، اب سے پہلے وہ عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو ان سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے شادی کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے لڑکے ایاز کی ماں ہے، واللہ علم۔ اپنے کلثوم بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کو شادی کا پیغام جبکہ وہ چھوٹی تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے بھیجا۔ کلثوم نے کہا، میں ان سے شادی نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم امیر المومنین سے شادی کرنے سے گریز کرتی ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں وہ سخت مزاج ہیں، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اس سلسلہ میں خبر دی تو انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ان کے ارادے سے روک دیا اور کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف رہنمائی کی جو فاطمہ بنت رسول اللہ علیہ السلام کی لڑکی تھیں، اور اپنے فرمایا، اب ان سے رسول اللہ علیہ السلام سے تعلق ہونے کی وجہ سے شادی کر لو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ
کو پیغام دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کلثوم رضی اللہ عنہ سے اب کی شادی کر دی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کلثوم رضی اللہ عنہ کو 40,000 مہر ادا کیا۔ ان سے زید اور رقیہ کی ولادت ہوئی۔ اس طرح اپنے ایک یمنی نامی عورت سے شادی کی، اس سے عبد الرحمن اصغر کی ولادت ہوئی۔ واقد کا بیان ہے کہ یہ اب بیوی نہ تھیں۔ مورخین کا کہنا ہے کہ اب کی ماتحتی میں ایک نامی ولد اور اس سے زینب کی ولادت ہوئی تھی۔ واقد کے مطابق اب کی اولاد میں یہ سب سے چھوٹی بچی تھے۔ اس طرح مجموعی طور پر اب کے کل 13 اولادیں ہوئیں۔ زید اکبر، زید اصغر، عاصم، عبداللہ، عبد الرحمن اکبر